www.attableek.com, the reviver of Iman. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا صلوات الله وسلامه على سيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بسوء وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن رحل الإسلام دائرة، ألا فدوروا حيث دارت. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاید بھائیوں دوستوں عزیزوں، اتنی بات تو تقریباً ہر آدمی کو دنیا کی چاروں صنفوں میں معلوم ہے کہ انسان اور جانور ان دونوں میں اگر تمیز کرانے والی کوئی چیز ہے وہ صرف انسان کی زندگی ہے. لیکن جانور کے لیے کوئی شریعت، حلال حرام، بغور حشر آخر کوئی چیز ہے ہی نہیں. مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسے چاہے دن گزارے، مر کے مٹی رہتی ہے. انسان کی شرافت، اس کی کرامت، اس کا اعزاز وہ اس کی زندگی. یہ کہا ہے کہ پوری کائنات میں جتنی شکلیں چھوٹی سے لے کے جبریل تک، ان تمام میں پوری کائنات میں انسان کی حیثیت ایسی ہے جیسے ہر آدمی کے جسم میں اس کے دل کی حیثیت. تندرست، توانا، تناسب اعضاء، جس کو آج کل سے پرسنالٹی کہتے ہیں، کسی کی پرسنالٹی، اسمارٹ. انسان کی حیثیت پوری کائنات میں وہ ہے جو انسان کے جسم میں اس کے دل کی حیثیت. کتنا بھی تندرست اور توانا ہو، لیکن جب دل کے مسئلے میں ذرا سی 19 کا فرق ہوتا ہے، خون کے دوران میں یا کوئی رگ بند ہو جاتی ہے تو پہاڑ جیسا آدمی بھی ڈھیر ہو جاتا ہے. آنکھوں کے سامنے اندھیرا، بولتا ہے تو بول بکھر جاتے ہیں، کھڑا ہوتا ہے چلنا چاہتا ہے پیر لڑکھڑاتے ہیں. ارے بھائی کیا ہوا؟ کیا ہارٹ پیشنٹ، ہارٹ کا پرابلم ہے، دل کی کچھ تکلیف. جو حیثیت دل کی جسم انسانی میں وہی حیثیت انسان کی پورے عالم اور پوری کائنات. اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محنت براہ راست کی مثال ہے کہ یہ بنا ساری کائنات بنی اور یہ بگڑے گا تو سارا عالم بگڑے گا. پھر اس کے بننے میں
سب سے پہلے دل کا یقین ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جس قوم کے جو حالات ہیں، پستی کے، ذلت کے، ناکامی کے، رسوائی کے، جس لائن کے، جس کے جو حالات ہیں، اللہ اس قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم خود اپنے اندر کو نہ بدلے۔ اسی لیے حدیث پوچھتی ہے اللہ پاک تمہارے جسموں کو، تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دے، وہ تمہارے اندرون کو، تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتے۔ انسان کیسے بنے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے ایک محنت کا جوڑا دیا، جیسے جان، مال اور صلاحیت، ان تینوں چیزیں اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی۔ کبھی بھی لمبی عمر، درمیانی بہت مختصر، بہت زیادہ دولت، درمیانی باقاعدگی، ایسے سمجھ بوجھ کہ کوئی تو منشا سمجھ لیتا ہوں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہمارے لیے نمونہ ہے، کہ صرف اتنا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں، عام صحابہ کے مکانوں سے ذرا سا ممتاز کھڑے صحابی کا مکان، یہ کس کا ہے؟ بلانے کا ہے، تشریف لے گئے۔ واپسی میں جب وہ آئے ہیں اور سلام کیا تو ایک دفعے دو دفعے آگے سے کوئی جواب نہیں۔ کیا عجیب بات یہ، دنیا جس کو دولت کہتی ہے، دنیا جس کو پونجی کہتی ہے، دنیا وہاں اس کا ہم تو ایسے کو زمینوں کو جائے تو کسی کو نہیں، وہاں سب سے بڑی چیز اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول کی اطاعت اور عبادت، یہی سمجھی جاتی ہے۔ جو دل دے سلام کیا کوئی جواب نہیں، سامنے سے آگے کیا تو آپ نے وہ گھیر دیا، اب تلاش کیجیے تاکہ بھائی نہیں کوئی شکایت پہنچی، حضور ناراض مت۔ یعنی یہ ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ گھروں کی جوان کماری بچوں تک کا مزاج لیتا، دنیا ہاتھ سے جائے جیسے گھر جائے، آئے نہ آئے، گھٹے بڑے اس کی طرح۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ، دنیا کہتے ہیں سرمایہ، اس سرمایہ یہی ہے اللہ کی رضا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کے حقوق۔ یہ ماحول ایسا تھا، ایک صحابی آئے، جلیبی ان کا نام تھا، آپ نے فرمایا جلیبی کوئی شادی نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول مجھے کون دے دی، یہ ہاتھ بھی خالی ہے، شکل صورت بھی نہیں ہے، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر۔ یہ سارے جتنے ریت رواج ہیں نا، دو جاتی ہے، اپنے نام کے رہے، سر پہ چپلیں ہوتی رہے، سر پہ جوتے ہوتے رہے، یہ سب کچھ نہیں تھا، سیدھے گئے۔ اسی لیے وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مضمون ہر ایک کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ساری چلت گرت اور ساری محنت و مجاہدے، یہ 5 کام اور 3 دن آسٹریلیا، 4 مہینے اندر باہر، پیدل سواری، دور اور قریب جتنا ہے، اس سب کا خلاصہ ایک حضرت سے پوچھا تھا لوگوں نے، نکلو نکلو نکلو، تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس میں کسی کی بخشی کی نہیں، کوئی پروفیسر ہے کہ آپ بھی ڈاکٹر صاحب آپ بھی کرو، پروفیسر صاحب آپ بھی کرو، مولانا صاحب آپ بھی کرو، امام صاحب اپنے مقتدی صاحب، آپ چاہتے کیا؟ 3 مرتبہ قسمیں کھائی تھی حضرت، حکومت چاہتا ہوں، نہ حکومت کا کوئی عہدہ چاہتا ہوں، دولت اکٹھے کرنی چاہتا ہوں، نہ پھوٹی کوڑی چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، ایمان کی، تقوی کی، توکل کی، عافیت و توازن کی، تعلق میں اللہ کی، فکر آخرت کی، حلال و حرام میں تمیز کی، حقوق شناسی، حقوق کی ادائیگی، اللہ کے سامنے کی جواب دہی، کہ جس سطح پر چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے تھے، اس محنت سے پوری امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اس سطح پر دوبارہ آ جائے، اس کی محنت۔ اسی لیے میں کیا کرتا ہوں، ایک آدمی دیکھ بھال کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، تو وہ بھی اپنا ٹوٹل لگاتا ہے کہ کیا آیا کیا گیا۔ اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بہت زیادہ فکر مند اور بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور کتابوں میں، فقہی کتابوں میں تو مسئلہ لکھا ہے، دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے، نفع چاہے تھوڑا ہو لیکن نقصان نہ ہو، کہ جو اصل پونجی ہے وہ تو اپنے پاس رہے، بہت ضروری۔ اسی لیے ہم لوگوں کو اپنے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں۔ ایک دن ہماری مسجد میں ہمارے امام صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، فضائل ذکر میں ہے، ایمان کے 70 سے اوپر جو شعبے ہیں، دل سے متعلق، عادت سے متعلق اور زندگی کے مختلف شعبے، سنتے سنتے میرے دل یہ حدیث تو بالکل ایکس رے مشین ہے، یہ تو ایکس رے مشین ہے، ایکس رے مشین پر کسی کا رشتہ تو ہوتی، خود ڈاکٹر صاحب کی کڈنی میں اگر اسٹون ہو، ان کے پتھری ہو، وہ کھڑے ہو جائیں تو مشین بتائے گی نہیں بتائے گی؟ اب کوئی اس کو یہ حیا کہے گی یہی تو تجھے لائے تھے، تم یہ کہتے ہو ڈاکٹر صاحب کے ابا بھی کھڑے ہو جائیں تو میرا کام تجھے میں تو بتا دوں۔ یہ فضائل اعمال، یہ فضائل صدقات، اس کی روایات اللہ، ہم کہاں ہیں؟ بڑے بڑا حل فرماتے تھے اس کا، ہماری اس محنت میں علم و ذکر کی بڑی اہمیت ہے، بغیر علم و ذکر کے کہیں ہمارا ڈھکی نہ ہو جائے، اور علم ملے گا علماء سے، بھائی سبزی والے کی دکان سے، انڈا آدمی کے یہاں، انڈے والے کے یہاں، علم تو ملے گا علماء کی صحبت سے، علماء سے پوچھنے سے، اس لیے بہت اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ تو طے ہے، اللہ نے فرد بشر کو تین طاقتیں دی ہے، جان، مال اور صلاحیت، اور ان تینوں کے ساتھ محنت کا ایک جوہر دیا ہے، جانی محنت، مالی محنت، دماغ کی اور سوچنے جذبات کی محنت کی محنت ہے۔ اور اس محنت کے لیے دو میدان ہیں، ہمیں خیال ہے جب سے دنیا چلی ہے، شروع ہوئی اس وقت، ایک نبوت والی محنت جس پر نبیوں نے محنت کی اس میدان میں، اور ایک نبیوں کے مقابلے کی محنت۔ نبیوں کی محنت کی بنیاد مغربات، آنکھوں سے ہو کر جتنی چیزیں ہیں، عام انسانوں کی محنت کا میدان آنکھوں دیکھی، جس کو جہاں سے اپنی جون سی مشکل کا حل نظر آیا اس پر اپنا سب کچھ لگا دیا، لیکن اصل وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان والے کہ اس محنت پر، اس لیے کہ دنیا والی جو محنت ہے، دلائل بنا کر سکے، ایک طرح محنت سے ایمان، ایمان سے اعمال، اعمال سے دعا والا بننا،
دعا کے ذریعے اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو حل کرا اللہ. اب فرماتے تھے کہ محنت سے پیسہ، پیسوں سے چیزیں، اور چیزوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرنا. پھر فرمایا کہ یہ دوسری جو محنت ہے یہ غیر یقینی ہے. ضروری نہیں کہ محنت کی تو پیسہ مل ہی جائے گا. خطرہ اس کا ہے کہ جتنے لگائے گے وہ بھی ہر سے کہیں نکل نہ جائے. اور اگر پیسہ مل بھی گیا تو جس چیز کے لیے وہ پیسہ ہے وہ چیز ہی نہیں بن رہی، وہ چیز بھی بن گئی، پھر اس کا نفع ایک مطلب اور مرتبہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. غیر یقینی ہے، غیر منتقل ہے. ہر جگہ ساری دولت نہیں جا سکتی، ہر جگہ بلڈنگ نہیں جا سکتی، بنگلہ نہیں جا سکتا. لیکن فرمایا کہ پہلی محنت سے ایمان، ایمان سے اعمال، اعمال کے نتیجے میں دعا. یقینی راستہ کہیں کسی کے لیے بھی اس کو شک کرنے سے جو محنت کرے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے، ہم اس کے ایمان دیں گے. اور جتنا ایمان بنے گا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ایمان کی مقدار میں دل کی آنکھوں کو راستہ دکھے گا. گھر میں کیسے رہنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے، بڑوں کے ساتھ کیسے، اماں ابا کے ساتھ کیسے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے، گلی والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ. میں کھا رہا ہوں یہ لقمہ کیسا ہونا چاہیے، کما رہا ہوں کمائی کیسے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس پہ جتنا اللہ کی ذات و صفات کا ایمان ہوگا اتنا ہی اس کے دل کی آنکھوں کو راستہ دکھے گا. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا تعمى الابصار، آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. جب دل سینوں میں اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جس کے چہرے کی تو آنکھیں نہ ہو، کبھی دیوار سے ٹکرایا، کبھی کھمبے سے ٹکرایا، کبھی بکری سے ٹکرایا، کبھی سائیکل سے ٹکرایا، چہرے کی آنکھیں نہیں. کیونکہ ایسے ہی جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ماں باپ سے ٹکراتی ہے، بیوی شوہر سے، مالدار غریبوں سے، چھوٹے بڑوں سے، بڑے چھوٹوں سے، عوام خواص سے، خواص عوام سے، کہ پھر دنیا بھی ایک ٹکر کھانا جیسے ہی لوگ دنیا میں. اس لیے سب سے پہلی محنت اپنے آپ کو بدلو. حتى يغيروا ما بأنفسهم، اندر جس کو بٹھا رکھا ہے ان کی چھٹی کرو. اللہ کے علاوہ جس نے جس کو بٹھایا، اسی لیے کہا اس سب کے قلبت والو افتا کل گفتور، اپنے دل سے فتوا لو. مفتی تو ظاہر کے اعتبار سے فتوا لیں گے. میں مثال لیا کرتا ہوں کہ سر مکتب میں مدرسے وہ شادی جی تیار کرتے ہیں، جس کی ایک رکعت جائے جس کو تین رکھو اگر پٹک کر رہا ہوں، اور جس کی اتنی جائے گی چھڑی وہاں ہوا ہے نماز اور شریک ہو گیا، سب کے ساتھ سلام کرا. کون کا وہاں؟ وہ مفتی صاحب کسی اور مسجد میں نماز پڑھ کر آ کے بیٹھے تھے. یہ مفتی صاحب تھے میرے گواہ. مفتی صاحب آپ نے دیکھا؟ ہاں بھائی اس نے نماز، لیکن اس نے وضو سے پڑھی کے بغیر وضو کے پڑھی کون جانتا ہے؟ مفتی صاحب بتا دیں گے. اس تک سے پربت اندر کتنے بٹھا رکھتے ہیں وہ دیکھ. اللہ کے علاوہ جس کو جہاں سے اپنا جون سا مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہو وہ اس کا انکار کرے، اس سے نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ. اسی لیے مسلمان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو اس کو پہلے دن سے اذان ایک میں لکھا، بیٹا ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے، ماں کو نہیں دیکھا،
میرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر، اور اسی سبق کی روشنی میں چلنا ہے. اور اتنا نہیں، یہ آواز تجھے ایسی لگانی ہے اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شہرت، اللہ کے نیب سے کچھ نہ ہونا. اتنا بولنا ہے، اتنا بولنا ہے کہ باہر جتنے بول رہے ہوں اپنی اپنی ان سب کی بولی بدل جائے. یہ تیری ذمہ داری ہے. خدا کرے ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں. ہم تو جو وہ بلوائے ہوں بولو، جدھر چلائیں ادھر چلو، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے. ایمان والا ایسا نہیں ہے. اس لیے منارے پہ چلواتے ہماری کون سے اذان کہلوائی اور 4 مرتبہ اللہ اکبر. کیوں کہ کائنات پوری کی پوری اس کے 4 عناصر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی. چھوٹی سی دیکھ پن ہو تو اور بڑی سے بڑی شکل ہو تو ان سب کے مقابلے میں جتنی شکلیں ہیں چھوٹی ہیں اللہ کی ذات بڑی. اور اس کی بڑائی کیسی ہے؟ سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا سور پھونکے جانے تک تمام مرد، تمام عورتیں، تمام بچے، تمام تاجر، تمام کاشتکار، تمام پاشا، سارے انسان، سارے جن، سارے فرشتے، اور ہر ایک کے پاس نمبریں اتنی ہو جتنی ساری کائنات کی شکلوں کے پاس نمبریں ہیں وہ ایک کے پاس ہو. وہ سارے کے سارے ان ساری عمروں کو صرف اللہ اکبر بولنے پہ لگا دے. پھر کہا جائے گا اللہ اکبر، تم نے جتنا بولا ہے، سمجھا ہے، سوچا ہے، اللہ اس سے بہت بڑے. اللہ یہاں تک کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ادنا درجے کے جنتی کو ہفتے میں 1 مرتبہ اور اعلیٰ درجے کے جنتی کو دن میں 2 مرتبہ. تب تو دیکھ کی زیارت ہوئی اللہ کی. پھر زیارت ہونے کے بعد بھی پہلے بولا تھا، سنا تھا، سوچا تھا، اب دیکھ لیا. کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. جتنا سنا، جتنا بولے، جتنا سوچا، اللہ اس سے بہت بڑے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے پاک کی ہجرت، مدینے سے سوچا ہے. مدینے والوں میں بڑی لڑائی، جو خاندان تھے اور 120 سال سے چلے آ رہے ہیں. ان میں کپڑے نہیں بانٹے، زمینوں کے ٹکڑے نہیں بانٹے، ایک ٹکڑا ٹکڑا، ایک ٹکڑا ٹکڑا لڑو مر. من اصلح ما بینہ و بین الموت، جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لیا، اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیا. کہ بدلنا کیا ہے؟ حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کا ہے جس شکل میں، اس لیے بڑی عجیب مثال دی ہے. جو شکلوں پہ مرتے ہیں اور جو شکلوں ہی سے مسائل کے حل کو سنتے ہیں، ان کو قرآن نے کیا کہا؟ اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. اس آدمی کے شکلوں پر مرنے والے اور آنکھوں دیکھی کے اعتبار سے اپنے شب و روز اور اپنی زندگی کی ترتیب بنانے والے ایسے ہیں جیسے جنگل کا چمکتا بالو. جس پر سورج کی شعاعیں سیدھی پڑتی ہے تو بالو اور ریت ایسا چمکتا ہے جیسے پانی کا چشمہ. یحسبہ الظمآن ماء. ایسا آدمی اس کو سمجھتا ہے میری پیاس بجھنے کے سامان ہو رہے، اس کو چمکتا ریت پانی نظر آتا. جنگل ہے، بیابان ہے، ریتیلا میدان ہے، اوپر سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ اور اس کی پیاس حلق میں کانٹے کر رہے ہیں، ہونٹ کے پپڑی جم رہی ہے، بولا نہیں جا رہا. ریت میں چلنا بہت مشکل، جہاں نظر وہاں چل کے وہاں تک پہنچا.
پیاز دگنی تیگنی ہو گئی، جا اب ہدایت کا علاجہ بول، جس کو پانی سمجھا تھا، جس کو اپنے مسئلے کا حل سمجھا تھا، جس میں اپنی مشکل کا حل سمجھا تھا، لنگے تو دوسرے ہو. اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام تسلیمات کی دعوت میں ہر نبی کی دعوت ان کے زمانے میں جتنی شکلیں تھیں ان کے مقابلے کی دعوت. کبھی دولتوں کا کسی نبی کے زمانے میں دولت والوں کو بہت گھمنڈ، ہر پر پیسہ ہے، ہر پر پیسہ ہے. کبھی عہدیداروں کو، کبھی حکومت کا نشہ، کبھی باغات اور زمیندارے کا مسئلہ. کسی نبی کے زمانے میں کچھ، ہر نبی کی آواز اس زمانے کے موجودہ نقشوں کے مقابلے میں. لوگوں تمہیں جہاں سے مسئلے حل ہوتے نظر آتے ہیں، اس سے نہیں ہوتا. مسئلے کا حل صرف اللہ کیا ہے. پر اللہ کی شان اتنا سارے نبیوں کے زمانے میں الگ الگ شکلیں ہوئی. ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سارے نبیوں کے پاس جتنا علم، جتنی روحانیت، جتنی نورانیت الگ الگ. حسن یوسف کا بیان یہ تو بیازار ہے، اونچے خدا ہمارا تو تنہا. جتنا سب کے پاس علم، جتنی سب کے پاس روحانیت، جن کے پاس جس لائن اللہ کی غیبی مدد ہے، وہ ساری اچائی ہمارے آقا کے ساتھ. لیکن جتنی آزمائشیں ان سب کے ساتھ الگ الگ، اللہ کا اللہ ہے. خدا کرے ہم اس حضور والے کام کی طاقت کو سمجھیں، اس کی گشتیں، اس کی تعلیم کے حلقے، اس کی صبح شام کی تسبیحات، اس کے شہروزہ یوں نہیں دیا ہے. میں کس کا شاید مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھ رہا ہے کہ بڑے حضرت نے جو اصول اور یہ جو طریقہ کار دیا ہے وہ یوں ہی نہیں ہے. بہت قرآن حدیث شعر کی ایک حتیٰ کہ اللہ بہت بلندار سے پڑھا ہے. حضرت مفتی فرحت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت کے پاس آئے کہ مفتی صاحب اگر یہ میرا کام اور میرا طریقہ کار، جو اصول، جو ڈاکٹر، جو نہر، جو قربانی جس طرح کرنے کا، اگر یہ قرآن حدیث و سیرت کے خلاف تو گمراہی ہے. قرآن کے خلاف تو گمراہی. آپ مجھے قتل کر دیجیے، اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے. اس وقت حضرت مفتی صاحب نظر اللہ برکتہ نے فرمایا تھا، حضرت بہت غور سے، بہت عمق سے، گہرائی سے آپ کے کام کو بھی اس کے طریقے سب کو دیکھا. آپ نے کسی کے لیے کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رکھی، اتنا ٹھوس تھا. لیکن آج ہی پڑھ رہا تھا میں راستے میں آتے ہوئے دیر میں حضرت کی مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے کمل پوری. ایک نبی تشریف لاتے تھے، جب وہ اپنا وقت پورا کر لیتے اور دنیا سے تشریف لے جاتے، امت ان عملوں کو کرتی تھی ایک وقت تک صرف رسم کے طور پر. نبی ایسا کرتا ہے نبی کر دو بھائی، جیسے ہمارے 24 گھنٹے میں تعلیم ہوتی ہے، بیٹھ جاؤ بھائی، آج گش کا دن اچھا تھا کر دو. کیا کر رہے اس کے فرماتے تھے کہ پھر وہ رسم ہوتے 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 حد سے نکل جاتے اور پھر روح ختم ہو جاتی. اس لیے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب کسی دینی عمل میں رسمیت اور دین آ جاتی ہے تو اس کی جان نکل جاتی. اب جان نکل رہے تو مردہ، کیا رسمی تعلیم مردہ، رسمی گشت مردہ، رسمی چلہ مردہ، رسمی مشورت مردہ، کہ مردے سے کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے بہت فکر کے ساتھ میں تو تمہاری ریاست رحمۃ اللہ کو پڑھ رہا تھا. یاد تھا آدمی کیا کر کیسے ڈوبے ہوئے دنیا میں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا.
اسی لیے ہم کو حکم ہے کہ دعاؤں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں سے غم مانگو، آپ کے فکر میں سے فکر مانگو، آپ کے آنسوؤں میں سے آنسو مانگو۔ آپ کا جو اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق تھا، اور خود آپ نے فرمایا تم سب میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا بھی اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی۔ یہ رہبری ہے امت کی، نبی کا کام۔ میں نے عرض کیا کہ جان، مال اور صلاحیت پر کے ساتھ محنت کا جوہر یہ ہر ایک کو اللہ نے دے رکھا، اور آدمی کہیں نہ کہیں اپنی محنت لگائے گا۔ اسی لیے اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا، بہت بڑا فضل فرمایا کہ انسانوں کو ان کی اپنی رائے پر نہیں چھوڑا۔ تمہارا جہاں جی چاہے وقت لگا دو، جتنا چاہے کر سکتے، جس طرح چاہے کما لو، جہاں چاہے کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ عمل تمہارے نبی ہیں۔ کیسے؟ اسی لیے جمعے کے خطبے میں ہر جمعے میں سنتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کی امت بہت اچھی۔ علماء کو علماء اسی لیے کہتے ہیں، علماء کی صحبت میں، علماء کے پاس جانا پڑے۔ حضرت یہاں جس جگہ جماعت جائے وہاں کے اہل علم کی زیارت کو عبادت کا اعتقاد کرے اور ان سے دعا کی درخواست کرے۔ جتنا عوام کا علماء سے ربط ہوگا، اور علماء ایسے دیکھیں جیسے ہسپتال میں جاتے ہیں کسی مریض کی عادت کے لیے 50 پلنگوں کا وارڈ ہے، 50 مریض، کسی کی پٹی بند رہی ہے، کسی کا وزن لٹک رہا ہے، کسی کی مار ہو رہی ہے، کسی کا بہت تسلی دے رہا ہے، عجیب حالت۔ اس وقت جو جاتا ہے اے اللہ تیرا کیا، کہ جب علماء عوام میں تو ابھی حیران رہ گیا بھائی، میں ایک ہفتہ بھی وہ جماعت کے ساتھ رہ کر آیا ہوں۔ جس شہر میں اچھی بڑی درسگاہیں بھی، علماء بھی، اور 20 کلو میٹر کے فاصلے پر گاؤں، 60 سال کی عمر کا آدمی، اس کو، اس کے گھر، اس کے بچوں، کسی کو کلمہ ہی نہیں ملتا۔ اذان ہمارے ساتھی اللہ کو بتایا ہے، ساتھ کو ایسا لیتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے۔ ہم نے اتنا کو کلمہ سکھایا، اتنا کو نماز، مسجد ہے نا، اذان نہیں سنی ہے، لیکن دن بھر کی محنت کے بعد پھر رات کا رونا۔ لیکن وہ تو جب کسی کی آنکھ پھوٹی اور کسی کا پیر لٹکتا ہوا، کسی کو تو آدمی کا دل بھر آتا ہے۔ اس دن تو ہے نا سنگوں کی، یہ کوئی پتھر تو نہیں ہے۔ وہ ساتھی ہمارے دن میں محنت کے بعد بھائی کتنا چلے کہ جس قلعے میں ہم 285 کلومیٹر پیدل چلے۔ کتنے؟ اب تم جب تمہارا حساب تم کرتے رہے روزانہ 285، اور کھانا اپنے ہاتھ سے پکانا، خیمے لے کر چلنا، ایک ایک کا کلمہ صحیح کرانا، اور پھر رات کو اٹھ کر کے جو روتے تھے۔ میں صرف اس سفر کی وجہ سے، ورنہ میں چار زمان کے ساتھی رہے، کشمیاں کہتا ہوں اس میں بیٹھ کر۔ اور یہ دوستوں ایسی ہے، ذائقہ جب بدل جاتا ہے نا تو میٹھی بھی کڑوی لگتی ہے، اور کڑوی بھی میٹھی لگتی ہے۔ اور جب نارمل ہو، اپنی فطرت پر ہو، تو پھر میٹھی میٹھی اور کڑوی کڑوی۔ ہمارا ذوق بدل گیا۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جنت البقیع میں ایک جنازہ ہے صحابی کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہر ایک اپنی اپنی تمناؤں کا یاد کرو، کیا چاہتا ہو، کیا تمنا ہے، کیا امنگ ہے۔ ایک صحابی کامل مومن جی چاہتا ہے سب گرمی ہو، اور روزہ گرمی کا روزہ رکھ کر اللہ سے راضی کرے۔
اور کوئی ایک اللہ سے امیر المومنین یہ میری پیشانی ہو، فرش ننگا ہو اور گھنٹوں میری پیشانی خدا کے سامنے سجدے میں ہو اور میں اللہ کو راضی ہوں، تمنا ہے۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے حلال کی کمائی کے 2 پیسے تو میں بیواؤں کا، غریبوں کا، یتیموں کا جب سب فارغ ہو گئے تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مرنے والے دن کا جنازہ تھا، وہ ایک علاقے کے گورنر تھے، یعنی عامل جس کو کہتے ہیں عربی میں، آج کل کی زبان میں گورنر وہ تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ اس مرنے والے جیسے مجھے گھر بھر کر اللہ آدمی دے جن سے میں مسلمانوں کی خدمات انجام دیا۔ ان کی کیا خصوصیات تھی، کیا ان کے اندر بات تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے زمانے میں پبلک سے الگ پوچھتے تھے اور گورنروں سے الگ پوچھتے تھے۔ تمہیں تمہارے گورنر سے کوئی شکایت ہے؟ بھائی تمہیں تمہاری پبلک سے کوئی شکایت ہے؟ اچھا وہاں تو اللہ کی حیبت، اللہ کا ڈر بھائی سب سنتے ہیں، پر اپنے تو ایسا نہیں بنا سکتا آدمی ہوں کہ کوئی کچھ کہہ نہ سکے۔ ان سے 3 شکایتیں تھیں، رات کو کوئی ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کے جا نہیں سکتا تھا، سب کے لیے چھٹی مناتے تھے، اور صبح کو کام میں بہت دیر میں شروع کرتے۔ گورنر صاحب آپ کے بارے میں 3 شکایتیں ہیں، تو ہیرا پھیری تو وہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نہیں وہ تو اچھا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ کیا نام ہے، وہ ذرا سا نہیں ہے، ان کو غلط ہے، یہ وہاں نہیں تھا، صاف بات بالکل صحیح۔ تینوں شکایت آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ امیر المومنین رات کو کوئی نہیں آ سکتا تھا، اس لیے نہیں کہ میں ٹی وی دیکھتا تھا یا وہاں جو وہ اس ملک میں مغرب میں جہاں میچ ہوتا ہے وہ وہاں رات اور یہاں دن، یہاں وہاں دن اور یہاں رات، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی تھی، یہ نہیں تھا۔ امیر المومنین آپ نے مجھے اس پورے علاقے کے ایک بچے کا ذمہ دار بنایا اور میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر دن بھر ان میں کٹتا، لیکن بدنام مجھے نہیں کرے، اور میری ساری کارگزاری تو وہاں ہوگی، جواب تو مجھے اللہ کو دینا۔ تو دین تو میں نے دے رکھا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، اور رات اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف کرنے کے لیے میں نے رات اللہ کے لیے کام کرنے والے ہم دعوت ہم تک ایسے نہیں ہوتا ہے خالی باتیں بنانے سے۔ پوری رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حق بجانے کو کوئی تمہاری چیز، تو جمعے ایک دن کی چھٹی کا ہی ہوتی ہے۔ امیر المومنین ایک ہی کپڑا اور بہت موٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے جو فضائل بیان کیے اس کی تیاری میں اس کے دھونے سکھانے میں میرا نکل جاتا ہے۔ تم حق بجانے کو تمہاری کوشش، تو صبح کو کیا کرتے ہو؟ میں آرام کرتا ہوں اور اس کے بعد بریک فاسٹ لیتا ہوں، بریک فاسٹ کے بعد پھر باتھ روم میں جاتا ہوں، پھر مارننگ واک نکالتا بیٹھتے یہ ہوتا۔ امیر المومنین نہ میرا کوئی پیے ہے، نہ میرا کوئی پیون ہے، نہ میرا کوئی خادم ہے، سارے گھر کے کام کر کے فارغ ہوتا ہوں، اس میں تھوڑی دیر ہوتی ہے تو بات پر جانا۔ ایسوں کے لیے کہا تھا کہ اللہ مجھے ایسے ساتھی دیں، اسی لیے دوستوں خالی مسجد وار جماعت ہمارے 30 بیٹھتے ہیں 20 بیٹھتے ہیں اور یوں ہوتا ہے، یہ دیکھو ساتھی کیسے بن رہے ہیں، یہ تو مسئلہ اندر کا ہے۔ کہا کرتا ہوں
آدمی جب بھی محنت کرتا ہے تو اس کی محنت سے کچھ باہر بنتا ہے، کچھ اندر بنتا ہے۔ باہر بھی دونوں طرح کا سامان بنتا ہے۔ یہ جتنے سامان دنیا میں ہیں انسانوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انسانوں کو راحت پہنچنے کے سامان بھی ہیں، اور انسان ایک ہی شکل میں لاکھوں تباہ ہو جائیں، وہ بھی انسانوں کی محنت۔ ایسے ہی اندر دونوں طرح کا سامان بنتا ہے کہ جس سے دنیا جنت نشان سکرات کہ لوگ تمنا کرے کاش اس کی جگہ میں ہوتا، وہ گلدستے فرشتوں کے ہاتھ میں، وہ خوشخبریاں، اور کیا ڈھونڈے ہوئے آگے میں سے بال نکلنے کی آواز ہوتی ہے کہ کوئی آواز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس طرح آسانی کے ساتھ روح نکلتی۔ دنیا رو رہی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گھر والے رو رہے تھے، واحدنا واحدنا، ہائے ہائے، عورت کو شوہر سے تعلق جب ذرا سا ہوش سنبھالا ہے، اور اللہ کے بندے یہ کیا کہیں، یوں کہ وَقَرَبَا غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ۔ اس خوشی کے پیغام کے کافی انتظار تھا، بس روح نکلی نہیں کہ دوستوں سے، سرور کائنات سے اور صحابہ سے اور اپنے دوستوں سے ملے گی، کہ پھر یہاں سے لے کے وہاں تک کی زندگی، قبر جنت کی کیاری ہے، پرسرات سے دوسری کی طرف پار ہو رہے ہیں، نام اعمال سے تیار کہ یہ بھی آدمی کی محنت سے اندر بنتا ہے۔ حسد، کینہ، حب جاہ، حب مال، حب دنیا، یہ جتنا کبر، عجب، خود پسندی، دوسروں کی حقارت، یہ بھی اندر بنتا ہے۔ جیسے دونوں سامان باہر بنتے ہیں، نفع کے، راحت کے اور تکلیف کے، ایسے خود آدمی کے اپنی ذات کے اندر وہ سامان بھی بنتا ہے کہ فرشتے بھی جھوم اٹھتے ہیں، زمینیں بھی دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرے، کیا ہاں ٹھیک ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کیا مکان کرتا ہے، مکان میرا مکان، فرشتہ کہتا ہے، زمین کہتی ہے کہ آپ زیرہ اگاتی ہے، نہ زعفران اگاتی ہے، نہ سونا نکالتی ہے، ارے میری کچھ پر سے جو گزرا ہے، یہ سامان بھی اندر ہی بنتا ہے اور محنت سے بنتا ہے۔ حسد بھی بنتا ہے۔ ابھی میں واقعہ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، اخیر میں کبھی حاسد بن کے مت جینا، محسود بن کے جینا، کہ حاسد کی تباہی کے لیے تو اس کا حسد ہی کافی ہے۔ اور میرے کو آقا لکھا، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایسا کہ بالکل ناک کباب، اس سے ایک آدمی کو حسد ہوا کہ وہ یہ تو بڑا مقرر ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مزے آ رہے ہوں گے، اس کی پوزیشن ڈاؤن کرنی چاہیے، اپنی بنانی چاہیے۔ اس پر مجھے اس بات اور یاد آئی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھی سنا دوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کا بیان کروا رہے تھے، ہمارے ذاکر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ الیکشن ہو رہا تھا صدارت کا، اسی دعائی میں ایک آدمی آیا، چپکے سے حضرت کے کان میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مائک سے اپنا منہ بتایا، چلے آئے، کوئی صدر سندھ میں چلا گیا، یہ سنا تھا تو میں خوش ہوتا، ذاکر صاحب کو تم کیا جانا، ذاکر صاحب کو میں جانتا ہوں کہ میرے ابا کے زمانے میں وہ قلعے سے کس طرح پیدل چڑھ کر آتے تھے اور کیا ان کے اندر لجاجت اور کیسی ہوتی، اس کے بعد پھر مالک اور فرمایا یاد رکھنا ہماری یہ محنت شخصیت سازی کی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اس کے پردے میں ہم اپنی کوئی حیثیت بنا رہے، اللہ نے جس کو جو نسبت دی ہو اور جس کے پاس جو حیثیت ہو، ہر حیثیت والا اپنی حیثیت کو
اس محنت میں مٹا دے، اس کے لیے ہمارا کام ہے۔ یہ شخصیت سازی کا کام نہیں ہے، شخصیت سوزی کا کام ہے کہ سرمے کی طرح اس کے پتا نہ چلے، پھر وہ آنکھوں میں بھی لگایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ محنت ہوتی ہے، اس سے اندر بھی بنتا ہے، باہر بھی بنتا ہے۔ تو اس سے حسد ہوا ایک آدمی کو، یار اس کی ٹانگ کیسے کھینچوں، اس کی ٹوپی کیسے اچھالوں۔ تو بابو نام نے ایک دن وہ نکل کر، یار ماشاء اللہ آپ کے کیا ہے، آپ تو بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں آپ کی کوئی دعوت کروں، دعوت۔ ادھر بادشاہ کے کام میں نے کہا، حضور یہ جو ہر وقت ناک کا بھال بنا ہوا ہے نا، مقدم علی شاہ، آپ کے بارے میں لوگوں میں کیا کہتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے تو بو آتی ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ حضور آپ دیکھ لینا، جب بھی آپ کے پاس آئے گا ناک پہ ہاتھ رکھ دے گا۔ یہ تو وہاں اس کی وہاں بنائی، یہاں اس کی دعوت کی تو لہسن اور پیاز کا خوب اچھا سالن، خوب مزے سے۔ تو لہسن میں تو بو ہے۔ اپنے وقت پر بادشاہ کے پاس گیا تو بات کری، یار اس کی بات صحیح، کم وقت بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی کو انعام دیتا تھا تو پرچے پر لکھ کر گورنر کے پاس بھیج دیتا تھا، خود اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا۔ تو اس کے بھی جب یہ ہوا، یہ دیکھا، اسی لیے ذہن بنانا، ذہن بگاڑنا یہ کوئی بہت ایک عنصر دور نبی میں بھی ایک عنصر رہا ہے، اچھے خاصے چل، اور قرآن نے خود بھی کہا ہے وسواس الخناس، اچھا خاصا آدمی چل رہا ہو، شریعت سے بھی پابند ہے، ساتھیوں سے بھی محبت ہے، ہر ایک کی محنت پر کیا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، اور اب اس کو کیسے برباد آئے، وہ خناس کے بارے میں لکھا ہے مفسر نے۔ خیر بادشاہ نے پرچہ لکھا کہ یہ جو تمہارے پاس آ رہا ہے اس کو فوراً ذبح کرو اور اس کی کھال میرے پاس بھیجو۔ گورنر نے پڑھو بھائی تمہاری تو نہیں، ایسا ہے ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت سے کوئی ایسی ہو، بادشاہ ہے وہ بچہ نہیں ہے، وہ کھلونا نہیں ہے، اس کے سامنے سارے پہلو ہیں۔ اس کو وہی ذبح کیا، کھال بھیج دی۔ بادشاہ حیران ہے کہ میں نے جس کی مانگی تھی وہ نہیں ہے۔ اس کو بلایا، ارے بھائی تو تو زندہ ہے، یہ کیا ہوا؟ حضور بات یہ ہے کہ اسی نے میری دعوت دی تھی، لہسن کی بو دی، مجھے یہ ہوا کہ میں آپ کا نمک خار، میرے منہ کی بدبو سے آپ کو اذیت نہ پہنچے، اس کے لیے میں نے اپنے نام پر ہاتھ رکھا۔ اب مسئلہ صاف ہو گیا، وضاحت ہو گئی۔ اس کو لکھا ہے اس کتاب میں کہ حاسد کے لیے تو اس کی تباہی کے لیے اس کا حسد ہی کافی ہے۔ جواب مت دو، خود حاسد مت بنو، اس میں تو بہت بری بیماری ہے۔ تو میں نے حل کیا، اب اندر امانت بھی اندر بنتی ہے، خیانت بھی بنتی ہے، سچائی بھی بنتی ہے، جھوٹ بھی بنتا۔ اسی لیے کا استفت قلب قبل وقتا کل مفتی صاحبان تو ظاہر کو دیکھ کے فتوا دیں گے۔ آج صبح بستر سے اٹھا ہوں، ابھی رات بستر پر آیا ہوں، صبح سے شام تک زبان کے راستے، آنکھوں کے راستے، دل کے جذبات اور خیالات اور فکر کے اعتبار سے کس کس راستے سے کیا کیا اندر بنا ہے، اس کا جواب وہاں دینا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر مجمع کو جو اٹھایا تھا اپنی زندگی میں، ایمان، اعمال اور عاقبت، اور یہ تینوں چیزیں مشرکین نہیں مانتے تھے۔ اللہ ایک ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہی عبادت کے لائق، مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، ان کی تعلیمات ہی میں انہی کے راستے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ رسول برحق ہم ان کو نبی مانیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، آخرت سے ہر آدمی کو اپنی جیسے ہوا نا 5 باتوں کا جواب دینا ہے۔ زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں بتائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا۔ اسی لیے اس علم سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ وہ کیا علم ہوگا کہ جس نے مجھے خود کو نفع نہ دیا؟ کائی کے لیے میں نے پڑھا ومن قلب لا یخشع، وہ کیا دل ہوا جس میں خوف خدا ہی نہیں۔ اللہ ایسے دل سے تیری پناہ کہ جہاں تک دل ایک موتی ہے تو بندر میں بھی ہے، دل بندر میں نہیں ہے، بلی میں نہیں ہے، چوہے میں نہیں ہے، گدڑ میں نہیں ہے، اور سور میں بھی ہے۔ وہ کیا دل کے جس میں اللہ کا خوف ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء کی جو خصوصیت قرآن میں بتائی، اللہ کا اللہ ہے۔ پہلے طریقہ ان کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر کہ ان کی خصوصیت تم کہتے ہو یہ ناک کے اسپیشلسٹ ہے اور یہ کان کے اسپیشلسٹ ہے اور یہ ناک کے اسپیشلسٹ ہے، اس کے علماء خوف خدا کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ ہی کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ پھر ان کو ذمہ داری بھی بتلائی۔ میں تو حیران رہ گیا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ سارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد دعوت الخلق إلى الحق، جو جہاں بھی ہو۔ اور یہ ہمارے بڑوں نے جو بہت شکلیں بتائی ہے، حقی دعوت دینا مخلوق کو، یہ ان کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد۔ اور اس پر ان کو کہ جتنا وہ عمل کریں گے وہ سارا ایک طرف، اور ان کو سارا عمل۔ علماء کی بڑی حیثیت ہے، اور علماء نے ہمیشہ مسائل چھوڑا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان کے پاس محنت کا جوہر ہے، اور اب اسے اختیار ہے کہ اس محنت کے جوہر کو لگانے کا موت تک۔ چھانٹو اپنے لیے کون سا میدان چھانٹتے ہو، محنت سے ایمان، ایمان سے عمل، عمل سے آخرت اور دعا والا بننا، یا محنت سے پیسوں سے چیزیں تینوں سے۔ اس کے لیے عمل دیے، اور یہ اللہ نے بہت بڑا کرم، بہت بڑا اس فیصلے کو انسانوں پر نہیں چھوڑا۔ تمہارا نفع کس میں ہے، تمہارا نقصان کس میں ہے، وقت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، سوجھ بوجھ کے اعتبار سے، جذبات، خیالات، فکریں، نیتیں، عملوں کے اعتبار سے، کہ اس کے لیے ہم نے نبی کو نمونہ قرار دیا۔ تم انسان ہو، کھاؤ گے، کماؤ گے، بیوی، بچے، گھر، یہ سب تمہارے، لیکن اصل ہر ایک کو آنا ہے نبی کے نمونے پر۔ تجارت والے کو اس راستے سے، کھیتی والے کو اس راستے سے، پروفیشنل کو اس راستے سے، جو جہاں آنا ہوتا۔ اور قیامت میں ہر ایک کے سامنے وہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ براہ راست جس فرماتے تھے کہ بڑے حضرت کی بات تو یہ ہے کہ ہماری ساری محنت سے ہر ایک کو نبوت کے نقشے پر، کہ جو حضور نے کیا ہے، جو آپ کا فکر، جو آپ کا غم، اس پر، لیکن کیونکہ پوری زندگی شریعت سنت کے تابع اور نبوت کے نمونے پر آ جائے، اس کے لیے سب سے پہلے اپنا فکر بدلنا۔ کہ فکر کیا ہے؟ اسی لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت میں فکر کی حیثیت پیٹرول، شاندار قیمتی سے قیمتی گاڑی ہے، پیٹرول ختم ہو گیا، جنگل میں کھڑی،
اور پیٹرول کی عجیب بات یہ ہے کہ خود جل کے دھواں بن کے اڑ جاتا ہے، جس نے ڈلوایا وہ بھی اس کو اڑتے ہوئے روک نہیں سکتا، لیکن اس کی قربانی پر جتنی سواریاں جیسی جیسی حیثیت کی ہے وہ سب ٹھکانے پر لگے۔ ایک مجموعہ ایسا ہو دین کے مٹنے کا غم، جہاں نمازیں نہیں ہے وہاں نمازیں کیا ہیں؟ بڑے حضرت نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، نیاز محراب نے سنا ہے، نماز کے بعد ایک بے چینی سارے مفتی آ کے حضرت کو کیا ہوگا؟ حضرت بھائی مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تم سے یوں پوچھتا ہوں کہ میں نے اور تم نے نماز جماعت سے پڑھی تو ہم تو خوش ہیں کہ اللہ نے فضل تک اس وقت میں جس محلے جس گلی سے تم آئے ہو اور امت میں کہاں کہاں یہ نماز قضا ہو رہی ہوگی اور کب سے قضا ہو رہی ہوگی؟ پھر فرمایا یاد کرو اس روایت کو جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رؤوف ہیں، جو رؤوف ہوں بالمؤمنین رؤوف رحیم ہے، وہ فرماتے کہ جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کے ان کو گھروں سمیت جلا دیں۔ کتنا غضب ہوگا حضور کو، کتنا غصہ۔ پھر فرمایا انہیں سے وہ حدیث یاد کرو، 2 منزلہ کشتی ہے، نیچے والوں کو اوپر لینے جانا پڑتا ہے، نیچے کوئی بہت ہوشیار نکلا، ارے یہی کر لو نا سوراخ، فرمایا کون سے دے گا نیچے والا، اس کو بیان کر کے یہ فرمایا تمہاری تہجدیں تمہیں لے گی، تمہارے پڑوس میں نمازیں قضا ہو رہی ہے، اور نماز کی بنیاد ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے جی چھوڑی۔ اس لیے میرے دوستوں مسئلہ خالی وقت لگانے کا نہیں ہے، ہر آدمی کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ فکر ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بالکل میں آخری تک نہیں میں فرمایا تھا، کام کرنے والوں میں اور جس کا تعلق اس محنت سے ہو جو ان 5 صفات کے ساتھ چلے، تقویٰ، توکل، تواضع، میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں، تقویٰ، توکل، تواضع، تحمل، اس راستے میں بہت آتا ہے، اپنوں کی طرف سے بھی دوسرا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بہت سی چیزیں ناگوار، اللہ کے لیے جو برداشت کرے گا پھر اس کا تو کوئی دنیا تصور ہی نہیں کر سکتی جو اللہ دے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے تو اپنی نیت کے ساتھ ہماری زندگی بنے۔ ایک استاد شاگرد نے کہا کہ جا رہا ہوں مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ استاد نے کہا بیٹا نبوت کا دعویٰ مت کرنا ہے، نبوت کا دعویٰ کہ ہاں نبی کو یہ حق ہے، نبی کو یہ حق ہے کہ نبی جب کوئی بات کہے تو نبی کو حق ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ حق تو نبی کا ہے۔ اگر تم نے کسی بات پر کہہ دیا تو میں کیا ہوا ہے تو نبوت کا دعویٰ مجھے۔ اور ایک اور یاد رکھنا، خدا مت بن جانا ہے۔ حضرت کیا فرمایا، کیا مطلب؟ جو میں چاہوں وہی اللہ کی شان ہے۔ پھر ایک استاد نے شاگرد کو نصیحت کی، بیٹا چھلنی مت بننا۔ کیا چھلنی؟ حضرت نے چھلنی بن جاؤں، کیا مطلب؟ بات یہ ہے کہ بہترین قسم کی چیز جس کو چھانا جاتا ہے چھلنی سے، دودھ ہے، گھی ہے اور آٹا ہے، بہت ساری چیزیں چھن جاتی ہیں، تو چھن کے تو جاتا ہے نیچے کے برتن میں چھنا ہوا، اس چھلنی کے حصے میں تو کچرا رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تقریروں سے، تشکیلوں سے، دوڑ بھاگ سے، مشوروں سے دنیا کے انسانوں کی تو آنکھیں کھلے ہوئے وہ اپنی پیرانی سے توبہ کر کے نئی راہ پہ آ رہے ہوں اور تم غیبتوں میں، چغلیوں میں اور الزامات میں، التہام میں کہ سوائے اس کچرے کے تمہارے پاس کچھ نہ ہو۔
हरेक को इसके लिए बहुत विचरण होने की जरूरत है। और ये आंखों वाले ही बताते हैं। जैसे मैं कहा रहता हूं कि फर्स्ट क्लास गिलास है, साफ सुथरा गिलास, उसमें पानी। डॉक्टर साहब ने देखा कि मसाक जी ये पानी बनती है। क्यों भाई? इसमें जरासीम है। भाई खाऊंगा जरासीम है, बिल्लो खा पानी तो देखो मान जाना इसमें जरा नहीं, बस ऐसी तरह वो लेबोरेटरी में ले गए, उसके पास वो शीशा होता है सब्जी, वो रखा, ये तो सारा जरासीम से भरा हुआ है। कितना पिया आपका सुबह से? 2-1 लीटर पिया होगा, खैरियत मना होगा। जो जरासीम आपको नजर नहीं आते वो हमको नजर आते हैं। अल्लाह वालों की सोहबत इत्तक़ू फिरासतल मुमिन व इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह मुमिन की फिरासत से डरते रहो, वो नूर खुदा से देखता है, उनको अल्लाह दिखाते हैं। एक मर्तबा की बात है, हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह वापसी वालों से बात करके हुजरे में जाने, वो पर्चे दिखाने वाले बीच में हजरत जो वहीं रह गए, बीच शहर में उनके पर्चे दे। फिर उनसे कहा कि भाई मेरे साथ था पीछे, भाई तुमने जिसको अमीर बनाया, जिम्मेदार बनाया है, उससे उसकी इस्तादाद से ज्यादा की उम्मीद मत रखना, कुछ नहीं करेगा। ये वो लेके चले गए। अब हम कहीं पहले दिन से ऐसे मैं गया, थोड़ी देर के बाद आपने बनाया कि उससे उसकी इस्तादाद से ज्यादा की उम्मीद मत रखना। तो ये तो 4 हैं, इनकी क्या है, इनकी क्या है, इनकी हमको कैसे पता चलेगा? बैठ गए मौलवी साहब, इसका ताल्लुक विरासत ईमानी से है। कलम लिया, तुमको इनके साथ, तुमको इनके साथ। इसीलिए बड़े हजरत फरमाया करते थे मर्दुम शनासी और मौका शनासी, लोगों को समझो कौन किस हैसियत का है, उसके साथ कैसा रवैया, उसके साथ कैसा मामला, उसके साथ कैसा अदब, कैसे अखलाक। इसीलिए मैं कह रहा ने सुना है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल दरवाजे पर बैठते थे बाहर, और सामने दरवाजा जो आता नजरें 2-4 होती। एक मतलब एक आदमी आया, दाढ़ी बिल्कुल साफ, बड़ा फेंटा और ये लाठी। हजरत आया नीचे बीच वक्त हजरत में से मानता किया, उसके मुंह से शराब के फटकारे आ रहे थे। हजरत ने चेल कहां से आया, कैसे आया? ये आदमी के पास आया, मेरे पास क्या दुआ, इस मस्जिद में पढ़ाई होती है रास्ते दुआ करने के लिए। उस आदमी का दिल इतना बड़ा, और फिर आगे का बहुत लंबा सुनाया उन्होंने। उसी आदमी ने तश्कील करके जमात बना के भेजी। और ये सुन्नत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों से फरमाया था, सयज़रिबून अन्नास अख़बार इबिलिहिम फस्तौसू बिहिम खैरा। मदीने वालों, दुनिया 4 सिमतों से तुम्हारे पास आएगी, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं हर आने वाले के साथ भलाई का मामला करना, अच्छा बर्ताव करना। ये है जो इसीलिए फरमाते थे जो मेरी मस्जिद के दरवाजे पे कदम रख दे उसका वक्त, पैसा और सलाहियत मेरी गर्दन पर अमान। मैं इसलिए दोस्तों 2 जिम्मेदारियां हैं खुद शहर में से हर एक को अपने बारे में सबसे ज्यादा फिक्रमंद होने की। अल्लाह ने 6 नंबर जो लिए हैं, ईमान में रोज तरक्की हो, जैसे अल्लाह का ताल्लुक मैंने कहा, उसकी बड़ाई की कोई हद ही नहीं है। कितना कि उसके सामने पहला नंबर नमाज समझ, उलमा की सोहबत, अल्लाह वालों की सोहबत। इधर वाले की दुकान से इधर मिलेगा,
اساکرین کی یہاں سے ذکر ملے گا، علماء شرعی ملے گا. پھر حقوق العباد کا مسئلہ بہت نازک. آخری دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، ممبر پر تشریف لائے، اپنے چچا داد بھائی سے کہا بھائی فصل ذرا لوگوں کو جوڑ لیا. فرمایا اپنے لوگوں، میری تمہارے سے جدائی کا وقت بہت قریب آ گیا. صحابہ لوگوں تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے لے. یہاں آخرت میں کہنا کون کہہ رہا ہے؟ آخرت کوئی دوسرا نہیں ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے. ہر ایک کو، علم والے کو علم کا جواب دینا ہے، مال والے کو مال کا جواب دینا ہے، جوان کو جوانی کا جواب دینا ہے، زندگی والے کو زندگی 5 سوالوں کا جواب. اسی لیے دوستوں ساری محنت سے بہت آسانی کے ساتھ صرف اپنے عیب دیکھتے رہنا بڑے حضرت کے فرض کے مطابق ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں سے بھرے ہوئے، اور آپ جامع صفات کے آپ کے صفات تقسیم ہیں. جب لوگوں میں چلیں گے پھریں گے پھر سامنے آئیں گے کہ کتنے کیا خوبیوں کا لین دین. ان کے پاس جو لینا ہے عیب دیکھنے کے لیے صرف اپنی ذات. اسی لیے پھر روایت میں خوشخبری، جو بندہ اپنے گناہوں کو سوچتا ہے اور گنتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی نیکیوں کو گنتے ہیں. سب اپنے دروازے رات کو بند کر لیتے ہیں، ایک رب کریم کا کھلا رہتا ہے. کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ استغفار کرنے والا. اب بھائی دلی والوں کی ذمہ داری تو ڈبل ہے. اللہ تمہیں تمہارے احسانوں کا بدلہ دیں گے. ہم تو تمہارے نمکار ہیں اور تمہارا بہت بڑا ہے. لیکن جیسے جمنا تمہارے کنارے بہ رہی ہے، یہ دنیا 400 سے آ رہی ہے ہر آنے والے. اور یہاں رہتے ہوئے کام کو سمجھنا، کام کو سیکھنا اور کام کو صحیح طریقے سے اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا، یہ یہاں والوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب باتیں تو بہت ہے لیکن تمہارے کبھی 7:15 کے اذان ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذمہ داریاں دی. داعیت الی اللہ باذنہ، ہم نے آپ کو نبوت دی اور آپ کو یہ کرنا ہے ہر اللہ کا ہر بندہ بندے اللہ سے وابستہ ہو جائے، اس کی دعوت. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کی اپنی حیات بابرکت میں ایک مجموعہ مردوں، عورتوں، بچوں کا ایسا تیار کر کے آپ کو جانا ہے جو 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا. مکے والوں سے بہت کہا لیکن جب دیدی تو بھائی یہ تو ذمہ داری ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ. پیارے نبی، نبیوں کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ کیا ہوا ان کا بھی ہم نے ذکر کیا. نبیوں کا بائیکاٹ اور نبیوں کو ستانے والوں کے ساتھ، یہ سارا ہم آپ کے یاد دہانی کے لیے کیا ہے. آپ کے اور آپ کے ماننے والے، آپ کی قوم، اس قوم کی پہلی سب علماء کرام، سب کے لیے یاد دہانی ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اسی لیے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی امامت کو پسند نہیں کرتی. میرے ابا سے نماز نہ پڑھو. صحابہ کہتے تھے اماں جان آپ کے ابا سے اچھا امام لا رہے ہیں، کہاں سے، کیوں نہ پڑھوانے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے کی 13 سالہ، وہ راستے میں کانٹے بھی، گلے میں پھانسا بھی، چہرے کے تھوک بھی، اور وہ طائف والوں کے کڑوے جملے بھی، اور بچوں کو پیچھے لگانا بھی، اور نوازوں کو زبان چسوا کے سلایا ہے. ان سارے مجاہدوں کے نتیجے میں ایک مجمع تیار ہوا. ہر ایک کو ایمان کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ قرآن نے کہا ایمان بناؤ تو ان کے جیسا بناؤ. کہ اس وقت ہر ایک ایمان کی اونچی سے اونچی سطح. اگر میرے ابا سے پوچھ لیا کہ ابو بکر ہم تو ایسے لے کر آئے تھے، تم نے کیا کیا؟
اس لیے میرے دوستوں بڑوں نے قربانیاں، مجاہدوں، آنسو، گھنٹوں کے سجدے اور آہوں کے ساتھ ایک کام اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس کام کی حفاظت کی، کام کرنے والے ساتھیوں کو سینے سے لگانا، ان سے محبت، ہر ایک کے لیے دعا کرنا، ہر ایک کے لیے دعا کی. کم سے کم وہی بات دفع مدد مقدم ہے. ہم کمائی کم ہو تو اس کا زیادہ غم نہیں، ہمارے ہاتھوں نقصان نہ پہنچے. اب مجھے تو میرے منہ پانی کہوں. اچھا، اس پورے بندے میں ایسے جتنے ہیں جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں، چاہے سالانہ چلا بھی دیتے ہوں، کرتے ہوں، جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. گھبرانا بالکل مت، صرف میں ان کو کھڑا ہونے کے لیے کہتا ہوں. تشریف نہیں ہو سکتا بھائی. اس کے ابھی تک 4 مہینے صاحب اللہ کو وہی کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی پریشانی، کسی کا گھر کا مسئلہ، نانی کا مسئلہ، ماں باپ کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، یہی ہوگا نا جو بس اسی کی وجہ سے ہے. بس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جس کی جو پریشانی جس کی وجہ سے نہیں جا سکا ہے، 20 نہیں، یہ سارے کھڑے ہیں نا، ہر ہفتے تو وہ تیار ہو کر آتے ہوں گے، ان کو نکال دیتے ہو. 22 تاریخ. ہاں، یہ جتنے ہیں جو وجہ سے نہیں نکل سکا ہے ابھی تک 4 مہینے، اس کو خود کو معلوم ہے کہ میری یہ پریشانی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج سے آپ کی وہ پریشانی اللہ پاک دور فرما دے. اس کے لیے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اس مسئلے کے حل کی آج سے کوشش شروع کرو گے. نوکری ملنے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، یا گھر میں ڈلیوری ہے اس کے لیے، یا کوئی کسی مسئلے کے لیے کیسی دعا مانگتے ہیں؟ اللہ پاک 22 کو ہے ہمارا حسین بخش کا اجتماع وہاں سے جماتے جائیں گے. اس سے پہلے اللہ پاک اگر آپ کو تیار کر دے تو انتظار مت کرنا 22 کا. کرو گے؟ اچھا، 22 تک میں تو آپ کوشش کریں گے اور نیت بھی ہے. اس وقت تک پھر مسئلہ جتنا ہو جائے آگے کو اللہ سے کہے گا اللہ پاک یہ ہوا، آگے تو ہی کرنے والا ہے، تیرے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اتنا کرو گے؟ ارے اتنا کرو گے؟ اور اس کا آسان نسخہ، یہ جو آپ کی مسجدیں ہیں نا جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، مسجد وار جماعت سے جڑ جاؤ. مسجد وار جماعت کے ساتھ اپنے محلے کے 2 گز، اپنی مسجد کا دوسرا، مہینے کے 3 دن گھر اور مسجد کی فضائل اعمال، فضائل صدقات کتاب، اس کی تعلیم، اور ماں باپ ہیں ان کا احترام، ان کا ادب، گھر کے لوگ ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، کام کرنے والے ساتھی، ہر ایک سے محبت. اگر اتنا پابندی سے کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک آپ کے لیے 4 مہینے نہیں، ہر سال کے 4 مہینوں کا راستہ کھولے گی. آپ بیٹھ جاؤ. ان کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، وہ 4 مہینے لگ چکے ہیں. وہ جتنے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. اس میں سے جتنے ہر سال کے 4 مہینے کے ارادے کرتے ہوں وہ تو کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. ہر سال کے 4 مہینے کا ارادہ نہ ہو کر اللہ بہت ایک بات کو ڈرتے ڈرتے اگر
ہمارے مجمع میں علماء میں آج کیا کر رہے ہیں ایسے لیے مجھے یہ پرچہ پڑے تھے امام صاحب علماء سے درخواست ہے ابھی ہمارے یہاں سفر میں جہاں جانا بھائی جن علماء کا سال نہیں لگا ہے تو اس کی وجہ سے تو میں سنا نہیں سکا 2 سال پہلے میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ایک آسان کے شیخ الحدیث صاحب اپنے طلبا کے ساتھ رمضان کی تعطیلات میں چلنے لگایا میرے کمرے میں آئے کہنے کا مطلب بہت جی لگا جی چاہتا ہے سال لیکن بخاری شریف لے لیتے ہیں تو ہم نے پہلے ہی سنا تھا بڑے حضرت مانا سال کیا میں نے کہا مجھے ایسا ہو سکتا آپ کے ساتھ تو بہت ان کی آسان علماء ہے تیسرے دن میرے پاس آیا منشا اللہ تمہیں جزائے خیلی ایک چھوٹا نیتا کبھی ہم نے تو میں ایک ساتھی کو تیار کیا میرے ساتھی ہیں اور امید ہے مجھ سے اچھی پڑھائیں گے سال بھر وہ بخاری پڑھا لیں گے میں سال پورا کرتا ہوں پھر جب آسام والوں کا جوڑ ہوا تو میں نے ان کو پکارا ناخا والے وہ مولوی صاحب ہیں جی مولوی صاحب اللہ کا شکر ہے سال پورا ہوتا اب جوڑ میں آیا ہوں اب وہ میرے مولوی صاحب جو میری جگہ پر اب وہ سال میں چلے علماء سے ادب کے ساتھ اگر کوئی ایسے ہیں تو وہ تو زندگی میں تو ہونے نہیں چاہیے لیکن خیر ہم بھی یہاں رہنا ہمارا نام بھی دلی والوں میں ہو گیا تو اگر جن کے سال نہیں لگا ہے صرف اپنے اظہار کے لیے کہ انشاءاللہ ہم سال لگائیں گے اس اظہار کے لیے ذرا سا کھڑے ہو جائیں پھر وہ ترتیب انشاءاللہ اس لیے کہ امامت بھی ہے مدرسہ بھی ہے مسجد بھی ہے اما ابا بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں علماء سال کے لیے جن کا سال نہیں لگا ہے وہ یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ لگائیں گے کب لگائیں گے کیسے لگائیں گے تو اس کی تو ترتیب بنے گی انشاءاللہ صرف ارادے کا اظہار صرف ارادے کا اظہار بالکل گھبرائیں نہیں شمیم ورنہ شمیم شمیم لاؤ اللہ پاک کسی کو محنت کی دوسرے کو کسی کو اپنے پاس نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے ساتھیوں کے تھوڑے کو بھی بہت سا اپنے سارے کو بھی کچھ نہ سمجھے اللہ کی طرف سے راہیں کھلے گی آپس میں دلوں میں محبت ہے ایک مرتبہ اتنی نیت کر لو کہ انشاءاللہ شام کو اپنا کام بنانا ہے ایک نیت یہ کر لو کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ جہاں ہیں کوشش کریں گے حکمت سے کیا سے کوئی بے نمازی نہ رہے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی کریں گے انشاءاللہ